الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے تیرے لیے تیری یاد اور ذکر کو بلند کر دیا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کسی چیز یا شخص کے تعارف کے لیے
جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کا علم یا نام ہے۔ اور اسی سے اس کی شناخت اور اس کی پہچان بنتی۔ شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے نبی اور ہمارے جد جناب آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا ہے وہ علم الاسماء تھا، یعنی اشیاء کے ناموں کے حوالہ سے ان کا تعارف۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت تھی جو آدم علیہ السلام پر ہوئی، اس علم کا اعزاز اور شرف عطا کرنا تھا، ورنہ اس کے فرشتے بھی اس سے بے خبر تھے، اور وہ اپنی بے خبری کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ہمارے علم میں بھی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، مگر اللہ نے جو کچھ سکھایا اس کو کہا الاسماء کلھا، نام سکھائے اللہ تعالیٰ نے۔ تو نام ایک پہچان ہے، تعارف ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بھی اور عام طور پر عرب بھی محاورے کے طور پر یہ کہتے تھے کہ اچھا نام ہونا چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر۔ اب یہ کوئی ایسا اصول تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تاریخ کے اندر انسانوں کی زندگی میں بڑے اچھے اچھے ناموں والے لوگ ہیں، مگر ان کا عمل جب دیکھتے ہیں تو وہ نام کے منافی نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جس کو آدمی استعمال کرتا ہے، ورنہ نام رکھنے والے اچھا سمجھ کر اچھی پہچان لوگوں کے سامنے رکھنے کے حوالہ سے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں جو ہدایات ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نام اچھے ہی ہونے چاہیے۔ ابو داؤد وغیرہ میں ایک روایت آتی ہے، اگرچہ سندن وہ بہت زیادہ مضبوط تو نہیں ہے، انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے آبا، اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اچھے نام رکھو۔ کہیں آتا ہے کہ تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقها حارث وحمام وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے نام پر نام رکھو، اور سب سے محبوب نام اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے نام، اچھے لوگوں کے حوالہ سے نام رکھنا، اس کی ترغیب دی ہے ہمارے دین اور شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچھی فعال لینے کے لیے ناموں ہی کا انتخاب کرتے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ خوش ہوتے تھے اور پھر اس خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب سہیل بن عمر کافروں کی طرف سے نمائندے بن کر آئے ہیں تو حضور نے ان کے نام سے اچھی فعال لی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں، سہیل آسانی بہم پہنچانے والا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ جو میں نے ابھی روایت پہ عرض کی ہے، آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے
سچے نام جو ہیں وہ حارث اور حمام ہیں، برے نام جو ہیں وہ فلاں فلاں ہیں، حرب ہے، مرہ ہے، نام بھی لے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سے زیادہ مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا حزن، غم، دکھ، مصیبت۔ حزن کم یہی معنی ہے، غم۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو بدل دو، سہل، جو تم تو سہل ہو، حزن تو نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ جناب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر یہ غم اور دکھ اور مصیبت ہمارے سے گیا نہیں ہے، وہ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی حوالہ سے یہ ناموں کے اثرات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ میں نے پہلے عرض کر دیا یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اس طرح، لیکن ہم نتیجہ نکالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال اور ہدایات سے جو مختلف حوالوں سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں جو اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں ربیع الاول کے مہینے ہی کی مناسبت سے، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ الم نشرح کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، اطمینان اور خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ جس ذمہ داری پر فائز ہوئے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ مشکل اوقات آتے رہیں، مگر آپ گھبرائیں نہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے۔ اور جہاں تک آپ اور آپ کی قوم کا تعلق ہے، میں آپ کی اس یاد کو بلند تر کر کے جو ہے غالب کر کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ مغلوب نہیں ہوں گے، پریشان نہ ہوں۔ کہیں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ تیرے اور تیری قوم کے ذکر کا ذکر ہے، کا بیان ہے کہ جس کو اللہ یہاں جو ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، تو لفظ ذکر بولا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے وقار، شرف اور عزت مقصود ہے جو اس لفظ کے اندر وہ پنہا نظر آتی ہے۔ اس عزت اور شرف کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ناموں کی مناسبت سے کیا بنتا ہے؟ اگر قرآن مجید میں دیکھیں اور پھر ساتھ ہی حدیث اور سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کا نام واقعتاً آپ کی پہچان اور شناخت اور آپ کے وقار اور عزت کا سبب تھا۔ پہلا نام جو ملتا ہے قرآن مجید سے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ملتا ہے احمد، بلکہ اگر زمانی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے تو احمد نام جو ہے وہ پہلوں سے جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، پہلوں سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اور دیگر کتابوں میں ملتا ہے۔ فارکولیت کا ایک لفظ جو ہے وہ ملتا ہے پہلی کتابوں میں، اس کی تعبیر لوگ کرتے ہیں، مگر قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس سے مراد یہی تھی جو حضرت عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں جس رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور 4 مقام ہیں قرآن مجید کے جس میں اللہ رب العزت نے محمد نام کا جو ہے وہ بیان کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہیں فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور ساتھ ہی اگلی ہی صورت میں ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔
ہر ایک مقام پر اگرچہ بڑی مناسبت ہے اس نام کی، مجھے تو صرف یہ اس وقت بتانا ہے کہ اللہ نے نام لیے ہیں، 2 نام علم ہے۔ اب یہ بات کہ علم جو ہے وہ اور پھر صفت جو ہے کیا وہ بھی نام ہی ہوتی ہے، یہ ایک بحث جو ہے ہمارے ہاں چلتی ہے، مگر صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صفت مشترک ہوتی ہیں، کئی لوگوں کے ہاں ہوتی ہے، مگر جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے وہ نام ہی ہے، وہ علم ہی ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 نام علم کے طور پر لیے جا سکتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے جو نام معروف ہیں، جس طرح کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے خود کہا ان لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، یہ تو حصر معلوم ہوتا ہے، اور پھر اسی کی وضاحت جو ہے وہ بھی آتی ہے جو بغیر 5 کے لفظ سے ہے۔ یہ کئی نام ہیں جس سے اہل علم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، بالخصوص جناب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میرے وہ نام ہیں جو پہلے کم ہی نظر آتے ہیں، پہلے لوگوں کے ہاں نہیں تھے، ان کا اطلاق میرے ہی اوپر ہوتا ہے، یا ہے تو وہ غیر معروف تھے، ان کا پتہ نہیں تھا کسی کو۔ یہ نہیں ہے کہ اس نام سے بے خبر تھے، ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں تھا کسی کو، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہودیوں کو، دوسرے لوگوں کو پتہ تھا کہ اس نام کا آدمی ہوگا اور وہ آخری نبی بن کر آئے گا جس کا نام نامی محمد اور احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نام جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے ذکر تعارف کا وہ ایک ایسا سبب ہے، ایسی بنیاد ہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ باقی صفات آتی ہیں۔ کچھ چیزیں اس حوالے سے ہم عقیدت میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور حرج بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ وہ شخص تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ حمد سے ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نام ہی ایسا جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے منتخب کروایا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخصیت صرف تعارف اور تعریف کے قابل نہیں ہے، سب سے بڑھ کر جس کی تعریف اور حمد یا جس کی جو ہے وہ شان اور وقار کا ذکر کیا جائے گا اور وہ بلند تر ہوگی، وہ یہ شخص ہے جس کا نام محمد ہے۔ اور اللہ کی تعریف کرنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیش ہوگا تو وہ بھی یہی شخصیت ہے جس کو احمد کہتے ہیں، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ان کے دادا نے نام رکھا تھا، والد تو موجود نہیں تھے، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ میرا پوتا یہ نیک نامی اور شہرت جو ہے وہ کمائے گا، اور لوگوں کی زبان پر اس کا ذکر جو ہے وہ ہوگا۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، انہوں نے تو یہ کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر ان کے نہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، انہوں نے ہی کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اس کے نام کو اس نے یعنی مالک اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، وہاں سے نکالا ہے تاکہ اس کی جلالت لیجلہ اس کو بلند کرے، عظمت اس کی جو ہے وہ بلند کرے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، اگر صاحب عرش جو ہے وہ محمود ہے تو یہ جو اس وقت دنیا میں آیا ہے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں وہ اس غلط فہمی کو بھی ذہن میں جو ہے وہ لانا چاہیے، کہیں یہ نہ بندہ سمجھ لے کہ وہ ذو العرش جو ہے وہی جو محمود تھا وہ محمد بن کر آ گیا، نہیں، وہ اپنی جگہ پر فذو العرش محمود، عرش والا محمود وہ اللہ رب العزت ہے، لیکن یہ محمد وہ الگ ہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں، کوئی اس اعتبار سے مناسبت ان کے ہاں نہیں ہے۔ تو یہ نام کے اعتبار سے ذکر کا بلند کرنا، اس کو بلند رفعت عطا کرنا، اس نام کی شہرت جو ہے وہ ہونا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نام کو پسند کیا ہے۔ اور بھی نام جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں، تو میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ ناموں کے ساتھ صفتیں شامل ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نام عالم جو ہے وہ عام طور پر اللہ ہی لیا جاتا ہے، لیکن صفات بے شمار ہیں جس سے مراد اللہ ہی ہوتا ہے، بے شمار ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر تو آتا ہے ان للہ 99 اسما، دیکھو اللہ کے
99 نام ہیں، صفتیں نہیں، نام یہ کہا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی اپلیکیشن ایک ہی شخصیت پر ہوتی ہو، کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جا سکتا ہو، اس اعتبار سے وہ اس کے نام ہی ہوتے ہیں، اس کی پہچان جو ہے وہ ناموں ہی سے کی جاتی ہے، اگرچہ وہ کلمہ صفت کا کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا 99 نام۔ آگے وضاحت کی، میعتن الا واحدت، وہ 100 ہیں، ایک اس میں سے نکال دو، اور ساتھ ہی فضیلت بیان کی ہے اللہ کے ناموں کی، من احصاہا، جس نے یہ 99 نام شمار کر لیے، دخل الجنہ، وہ شمار کرنے والا شخص اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ اس عمل کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ یعنی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق، اور پھر محنت کرنا، خود شمار کرنا، ڈھونڈنا اللہ کے نام، یقین کے بعد جو ہے وہ 99 نام جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا، یہ عمل کرنے والا فرمایا وہ دخل الجنہ۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اب تو ہمارے ہر مصحف کے اندر دائیں طرف اللہ کے نام ہیں، بائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ یہ اگرچہ بات جو ہے وہ تو بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف محمد ہے، لیکن اگر ذہن میں یہی ہو کہ جہاں اللہ ہے وہاں محمد کو برابر لانا ہے تو یہ عقیدت کے اندر غلو ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اہل علم نے یہ بات کہی کہ جب آپ 2 گتوں کے اندر قرآن مجید کو جو ہے وہ رکھیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہونی چاہیے، خواہ اللہ کے نام ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن مکمل نہیں ہوتا اگر اللہ کے 99 نام نہ ہو اور محمد کے 99 یا 100 نام نہ ہوں، ان کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ ضروری قرار دے دینا کہ جب ایک طرف اللہ کے نام ہیں، مصحف نامکمل ہوگا جب تک نبی کے نام نہ ہو مکمل، تو یہ کوئی اچھی بات معلوم نہیں ہوتی، یہ شبہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ لہذا اگر وہ شبہ والی چیز ہو تو اس سے جو ہے وہ بہرحال بچنا چاہیے۔ یہ ضمناً خیر بات آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے، شیخ ابن باز وغیرہ نے تو پابندی لگا دی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا مصحف نہ بنایا جائے جس میں یہ نام جو ہے وہ شامل ہوں، لوگ قرآن ہی سمجھنا شروع کر دیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، یہ ضروری قرار دے دینا کہ اگر اللہ کے 99 یا 100 نام ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 100 نام ہیں، یہ اس کی کوئی دلیل وہ کسی صحیح حدیث سے یا کسی ایسی آیت وغیرہ سے وہ بالکل نہیں ثابت ہوتی۔ میں نے جو روایت پیش کی ہے وہ اللہ کے ناموں کی ہے، 99 نام اور اس کی فضیلت اللہ کے ناموں کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری جان اور ہمارے ماں باپ جس پر قربان ہو، عقیدت محبت اپنی جگہ، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر اعتدال اور توازن کے ساتھ لینا، یہی دراصل وہ ایمان ہے اور اس کا تقاضا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ عقیدت کے اندر غلو پیدا کر کے مخلوق کو خالق بنا کر خدا ہی سمجھ لینا، رب ہی کے برابر قرار دے دینا، یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، یہ توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دین اور شریعت جو آپ نے ہمیں دیا ہے وہ نہیں سکھاتا کہ عقیدت کے اندر جو چاہے کہو کرتے رہو۔ ہمارے بڑے بڑے چلو اس کی تعویل کریں تو شاید گزارا ہو جائے، ورنہ مفکر بالخصوص پاکستانی مفکر جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی ہے، وہ بھی اپنی شاعری کے اندر یہی کہ وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان۔ دیکھو یہ جذباتی سی بات ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے انا الاول ولیس قبلک شیء انا الآخر ولیس بعدک شیء، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر یہی صفت اس اعتبار سے وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان، یعنی اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، لیکن عقیدت میں کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے، فرقان ہے، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ چلو یہ تو گنجائش شاید نکل آئے، مطلب لوگوں کی باتیں ہیں، گنجائش میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی باتیں ہیں کہ مخاطب کیا ہے، حالانکہ یہ بھی وہ حروف ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو علم نہیں ہے، یا اگر علم بھی ہے تو وہ مخفی سا علم ہے۔ مقطعات، حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے 2 جگہ پر کہیں سورہ کے آغاز میں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا۔ اب ہم کہیں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، تو پھر باقی رہ کیا گیا ہے؟ وہی خدا، مطلب تو یہی ہوا پھر۔ اس لیے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب معاملہ نازک ہو اور اس کی وجہ سے انسان کے عقیدے اور ایمان پر جو ہے وہ کسی طرح کا شبہ پیدا ہو یا زد پڑتی ہو،
اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے اس اعتبار سے کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ذکر بلند کیا ہے اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مطلب یہ توازن، اعتدال کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس طرح صفات کو اگر شامل کیا جائے، ایک حدیث آتی ہے جس میں عطاء ابن یسار نے جناب عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت آتی ہے، تو وہ صفت کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور پھر آیت کیا پڑھی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ تورات کے اندر یہ چیز ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا وحرزا للامین لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، تو یہ، اور ساتھ ہی کہا کہ سمیتک المتوکل، میں تیرا نام متوکل رکھ رہا ہوں۔ تو یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صفت کا ذکر کیا اور پھر یہ صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، لہذا جو چیزیں صفت سے متعلقہ ہیں ان کو صفت کی حد تک رکھنا چاہیے۔ لہذا اس کو نتیجے کے طور پر وہ ابن قیم نے جو لکھا بہت اچھا لکھا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ایک شخصیت کے ساتھ ہی وابستہ ہوتی ہیں، دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب حضور کا یہ نام جو محمد ہے، احمد ہے، اسی طرح جو ہے آپ نبی الملحم ہیں، یہ جو نام ہے، آپ مکفہ یا مکفی ہیں، الحاشر نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خود وضاحت کر دی، الذی یحشر الناس، وہ شخص حاشر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے، العاقب ہے الذی لیس بعدہ شیء، جس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوتی، مطلب کیا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اب دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف حضور کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں نام اور صفات ہوں گی جس میں دوسرے شریک ہوں گے، مثلا نبی التوبہ ہے، نبی الرحمہ ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، یہ تو دوسرے پیغمبر بھی ہیں، وہ بشارت اور ڈرانے ہی کے لیے تو آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کمال ان چیزوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہ جو پہلی قسم ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ یہ ناموں کے حوالے سے مختلف مقامات میں جو چیزیں ملتی ہیں، میں نے چند اشارے اس کے حوالے سے کر دیے ہیں، جس سے مقصود ہمارا اس تعلق کو مضبوط کرنا اور اس کی تجدید کرنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کا وقار اور عزت اور شرف کے اندر اضافہ کیا ہے تو اس کو تسلیم کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم اس کی نفی نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر ذکر بلند کیا ہے تو ہم اس کو دہراتے ہیں، اور اس کی یاد کے اندر ان مہینوں میں جو منسوب ہیں خاص طور پر ایک حوالہ سے کہ حضور کی پیدائش ہے یا حضور کا اس دنیا سے جانا ہے، جب ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو مانتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نام جو اسی کے لائق ہیں وہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ نام و صفات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ انہی کے لائق ہیں۔ اللہ کی صفات میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازات ہیں اس میں کوئی مخلوق دوسری شامل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔